زال نہیں، یہ زا ہے، یہ سمپل پڑھا جائے گا لیکن یہاں پہ گناہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی چوتھی آیت ہم نے شروع کرنی ہے، تو ایک دفعہ میں آپ کو جو چوتھی آیت ہے آپ کو میں کمپلیٹ سنا دیتا ہوں، ٹھیک؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ یہ میں نے ایک آیت آپ کو نوٹس میں آپ کو کمپلیٹ کر دی ہے، تو اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، ایک ایک حرف کو۔ تو یہ سٹارٹ میں والذین، ٹھیک ہے، والذین، اس میں جو زال ہے نا اس ہم نرمی میں پڑھیں گے، نرمی کے ساتھ۔ یہ ایک پورا لفظ ہے نا، تو لفظ کے اندر یہ زال ہے، اس ہم نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ والذین، زال کے ساتھ یا بھی ہے، تو یا جب زال کے ساتھ یا مل رہی ہے نا تو اسے والذین، تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، ٹھیک؟ کیسے پڑھیں گے؟ والذی، ٹھیک ہے، والذین، اس طرح پڑھیں گے اسے۔ تو اگر لفظ ہے یؤمنون، یہ واو ہے نا، اسے ہم واو کو نہیں، اس واو کو نہیں پڑھنا، ہم نے اس حمزہ کو پڑھنا، ہم نے یہ والا حمزہ۔ تو یہاں ہم نے ہلکا سا جھٹکا لگانا ہے، یو، ٹھیک ہے، یؤمنو، یہ نون ہے، نون سا واو ہے، تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے، اسے بھی کیسے پڑھیں گے؟ یؤمنو، ٹھیک ہے، یؤمنون، کلیئر ہے؟ آگے ہے بیما، با کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، میم کو لمبا کرنا، میم کے ساتھ ایک الف بھی ہے، اور یہ مد ہے نا، اس مد جو چھوٹے مد ہے، یہ چھوٹے مد کو 3 الف کا برابر سے لمبا کرتے ہیں اسے۔ تو کس طرح پڑھیں گے اسے؟ بیما، زیادہ لمبا نہیں کرنا اسے، تو یہ اس پڑھنا بیما۔ آگے ہے انزلہ، ان پہ گناہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، انزلہ، آگے زال ہے، زال نہیں ہے، یہ زال، یہ زال نہیں ہے، یہ زا ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے اسے؟ انزلہ، ٹھیک ہے، آگے ہے الیکا، تو یہاں بھی سمپل پڑھا جائے گا، یہ الیکا، اسے لمبا نہیں کرنا ہے، لیکا لمبا نہیں کرنا ہے، اسے سمپل پڑھنا چاہتا ہے، الیکا، اوکے۔ آگے ہے واما، واما، واو کو سمپل پڑھا جائے گا، اب میم کے ساتھ الف بھی ہے، مد بھی ہے، تو یہ مد ہے چھوٹا، 3 الف کے برابر پڑھیں گے اسے، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ واما، اس طرح پڑھا جائے گا۔ آگے ہے انزلہ، سیم یہ والا لفظ آگے ہے انزلہ، یہاں پہ یہ گناہ ہوا اس لفظ میں، اور یہ زا پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ انزلہ، آگے ہے من، یہ سمپل پڑھا جائے گا لیکن یہاں پہ گناہ ہوگا، میم ساکن کے بعد اگر نون آ جائے تو اسے گناہ کریں گے، کیسے کریں گے؟ من، آگے ہے قابلی، اگر یہاں پہ ہم وقف بھی کر سکتے ہیں، جیم ہے، یہاں پہ اگر چھوٹا سا لام ہو، جیم ہو، تو یہاں پہ لکھے ہوتے ہیں، تو یہاں کا ہم وقف کر سکتے ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے؟ اگر لام ہو تو نا، لام ہو تو وہاں پہ وقف کر کے پیچھے سے ملا کے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو کس طرح پڑھیں گے اسے؟ قابلی کا، وقف نہیں کریں گے تو
اگر وقف کریں گے پھر قبلک، اور یہ کاف کو موٹا کرنا، قبلک. اوکے. آگے ہے وبالآخرتی. اب یہاں پہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا اسے، اب اسے حمزہ پڑھا جائے گا. تو اسے ہم تھوڑا سا اسے لمبا بھی کریں گے اسے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ وبال آگے ہے خا، تو یہ خا کے بعد آپ نے لازمی نکال لی، اور یہاں پہ ہے را، اس کو ہم نے تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اسے. تو کس طرح پڑھیں گے اسے ہم؟ وبالآخرتی. ٹھیک ہے. آگے ہم، یہ جو یہ بڑا ہا ہے، چھوٹا ہا نہیں ہے، یہ بڑا ہا جو چھاتی میں سے نکلتا ہے، یہ بھی اسے سمپل پڑھا جائے گا ہم. آگے یوقنون. وقف کریں گے تو پھر ہم نے نون کو سائلنٹ پڑھنا، ہم نے وقف کریں گے. اگر وقف نہیں کریں گے پھر ہم یوقنون پھر اگلا لفظ ملائیں گے اس کے ساتھ. تو اب اسٹارٹ میں دیکھتے ہیں یوقنون. اب یا ہے نا تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے. یو. آگے قاف ہے، کاف کو موٹا کرنا ہم نے. آگے نون واو کے ساتھ ملنا، اسے بھی ہم ہلکا سا لمبا کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ یوقنون. یہ ہم وقف کر رہا ہوں میں، یوقنون. تو اب یہاں پہ ہماری چوتھی جو آیت ہے نا وہ مکمل ہو گئی ہے. یہاں پہ اب ہم نے 5ویں آیت پڑھنی. تو یہ میں ایک دفعہ آپ کو ریوائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اب ہم نے اولئک دیکھنا ہے. یہ جو مد ہے نا یہ والا، یہ بڑا مد ہے. یہاں پہ ہم نے چھوٹا مد پڑھا تھا، یہ یہاں پہ بڑا مد ہے. تو ہم کس ایسے بڑے مد کو 5 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اسے. ٹھیک ہے. اولا. ٹھیک ہے. اولا پڑھنا. تو یہ حمزہ اولئک، تو اس طرح پڑھا جائے گا اسے. آگے ہے علی. عین کو پڑھنا اور یہ ساتھ اس کے لام ہے. یا ہم نے نہیں پڑھنا، یہ جو یا اسے ہم نے نہیں پڑھنا، صرف ہم نے لام کو پڑھنا. اور لام کے اوپر یہ نہیں بلکہ کھڑی زبر ہے. تو اسے ہم تھوڑا سا لمبا کریں گے اسے. علی اس طرح پڑھیں گے اسے. تو اگلا لفظ ہے یہ. تو اس سے یہ جو سٹارٹ میں بڑا ہا ہو، اسے چھاتی میں سے ہو کے نکلتا بڑا ہا. ٹھیک. اب یہ دال ہے، دال کو ہم نے میم ساتھ ملانا ہے، یا ساتھ نہیں ملانا. یہ ڈائریکٹ دال میم ساتھ مل رہا، یا ہم نے نہیں پڑھنا، کسی بھی صورت میں نہیں پڑھیں گے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ ہدن، اور یہاں پہ گننا بھی ہوگا ہدن. اب یہ میم کو ڈائریکٹ را کے ساتھ ملانا، نون کو نہیں پڑھنا. یہ والا جو نون ہے نا اسے ہم نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے. اور را جو سے را کے اوپر یہ تشدد ہے، میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی تھا، جس لفظ کے اوپر یہ آ جائے نا تو اسے 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. تو کس طرح پڑھیں گے اسے؟ ہدم مر. نون کے بعد نہیں آنی چاہیے، مر. ہدم مر. اب یہاں سے را کو با ساتھ ملانا، یہاں پہ بھی اس کے اوپر تشدد ہے، تو اسے بھی ہم 2 دفعہ پڑھا جائے گا. اسے ہدم مر ربی. اب یہاں با کے نیچے زیر ہے، تو ایک دفعہ پچھلے لفظ کے ساتھ ملا کے پڑھا. اب اسے ہم اکیلا لفظ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. ربی ربی. آگے ہے ہم پڑھیں گے اسے. یہ بڑا ہے، یہ والا درمیان. تو یہ اب پورا لفظ بنتا ہے ہدم من ربہم. یہاں آگے وقف ہے لیکن لفظ بھی یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے.
यहाँ के वक़फ़ भी कर लेंगे फिर भी ऐसा पढ़ा, नहीं भी करेंगे तो फिर भी रब्बिहिम पढ़ा जाएगा। आ गया सेम लफ्ज़ आ गया, सिर्फ एक वाव का इजाफा हुआ यहाँ पे। तो ये जो सा ये बड़ा मत है, 5 अलग के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा इसे। तो किस तरह पढ़ेंगे, वाउलाइका, कैसे वाउलाइका, तो इस तरह पढ़ा जाएगा इसे। आगे है हुमुल मुफ्लिहून, स्टार्ट में बड़ा हाल, आगे मीम लाम सब मिलाना है, इसको हमने नहीं पढ़ना, ये जो अलीफ है ना इसको हमने नहीं पढ़ना, मीम को डायरेक्ट लाम सब मिलाना, हुमुल, ठीक है। आगे मुफ्लिहून, ये वाव है, हुमुल मुफ्लिहून। अब ये हा है तो हा के बाद निकालनी है गले के दरमियान में से। तो यहाँ पे हम वक़फ़ भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, हुमुल मुफ्लिहून, हा की आवाज़ लाज़मी निकालनी है आपने, यहाँ पे बड़ा हा की आवाज़ नहीं निकालनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी अब 5 आयतें मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हमने ये 5 हमारी आयत मुकम्मल होगी, चौथी और ये 5वीं आयत है। तो ये मैं आपको दोबारा एक रिपीट कर देता हूँ दोबारा मैं आपको, ठीक। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लि वबिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।